أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. ایک یہ ہے دور پڑ گیا پیچھے لے ادھر آ جاؤ. محترم معزز بھائیوں بزرگوں پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس مجمع کو فیملی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. انفرادی قبولیت والے دنیا میں بہت ہیں اور گھریلو قبولیت والے دنیا میں کم ہیں. آپ اگر افراد کو دیکھو، افراد کے اعتبار سے عالم میں کام کرنے والے کتنے ہیں، ان کی تعداد بڑی ہے، لیکن میاں بیوی دونوں مل کر کام کرنے والے کتنے ہیں، ان کی تعداد گنتی کے برابر ہے. اور یہی اصل مطلوب ہے جہد نبوت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو نہیں بنایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے مردوں کے ذریعے سے خواتین کو بھی بنایا، جس کی وجہ سے جہاں پر یہ رضی اللہ عنہ ہیں وہاں پر وہ بھی رضی اللہ عنہ بنی، اور پھر ان دونوں کی برکت سے اللہ نے اولاد کو رضی اللہ عنہم بنائے. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. جس کا مرد یا صرف عورت دیندار ہو یا دین کی فکر رکھنے والے ہوں، وہ ایسا ہی ہے جیسے کرنٹ میں پلس ہے تو مائنس نہیں، مائنس ہے تو پلس نہیں. کیا کوئی بجلی کام کرے گی؟ کوئی لائٹ جلے گی؟ سوچنے کی بات. بھئی آپ پلس ہیں تو وہ مائنس ہیں، دونوں کے جڑنے پر اللہ روشنی دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو دو دو پیدا کیا. وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. دو دو چیزیں ہیں تو دو دو چیزوں ہی سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو وجود میں لاتے ہیں. ہجرت بھی ہو، نصرت بھی ہو تو دین وجود میں آئے. تو اسی طریقے سے اللہ کا نظام کائنات کا اگر ہم غور کریں گے، دو چیزیں ملنے پر ایک چیز وجود میں آتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دیندار ہماری اولاد بنے تو مرد بھی عورت بھی یہ دونوں کے دونوں کو دیندار بننا پڑے گا. مرد کا سوچ دیندارانہ ہے، عورت کا سوچ دیندارانہ نہیں ہے، یا عورت کی سوچ دیندارانہ ہے، مرد کی سوچ دیندارانہ نہیں ہے، تو وہاں پر اختلافات پیدا ہوں گے. یہ فجر کو اٹھائیں گے، وہ فجر کو سلائیں گے. یہ مکتب کو بھیجیں گے، وہ مکتب سے روکیں گے. یہ جبہ پیجامہ پہنائیں گے، وہ چڈی لے کر آئیں گے. ارے گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا. باپ کی خریداری کس اور نہج پر ہے، ماں کی خریداری کسی اور نہج پر ہے.
ماں کا تصور کچھ ہے، باپ کا تصور کچھ ہے. باپ کوئی اور اپنا پلان بنا کر رکھا ہے، میں اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گا، اور ماں نے کچھ بنا رکھا ہے. اس طرح کے چیزوں میں اختلاف ہونے سے بچوں میں دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا. اور پھر کچھ بچے امی کے، کچھ بچے ابا کے، کچھ بچے امی کی تائید میں، کچھ بچے ابا کی تائید میں. تو پھر یہ دونوں محروم ہیں. کوئی جنت کو پانے کے چکر میں ہے، جنت کا دروازہ بند کر کے. کوئی جنت کا دروازہ تو پا لیا، جنت کھو گئی. تو دونوں محروم. ان سے یہ کہا جائے گا کہ جنت بھی چاہیے، جنت کا دروازہ بھی چاہیے. جنت میں داخلہ بغیر دروازے کے کیسے ہوگا؟ اور خالی دروازہ ہے، جنت نہیں ہے، تو پھر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ایک بنو. اس لیے میں اکثر نکاح کی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو دو بدن ایک جان بنا دے، دو زبان ایک بول بنا دے، دو ذہن ایک سوچ بنا دے. کیا مطلب؟ ان کے اندر اتحاد پیدا فرما. یا اللہ ان کے اندر نظری، فکری، جذباتی، خیالی اتحاد پیدا فرما. ان کے اندر اگر اتحاد ہو گیا تو یہ اتحاد بہترین نتائج برآمد کریں گے. اور اس وقت اس کی ضرورت ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگر. ایسی اتحاد میاں بیوی میں ہونی چاہیے، دونوں کا سوچ ایک، دونوں کی فکر ایک، دونوں کا جذبہ ایک، دونوں کا خیال ایک. تب جا کر انشاءاللہ اللہ جل جلالہ وعظم والہ ان کے ذریعے سے بہترین مثالی نمونہ قائم کریں گے. گزشتہ میں مولانا کے گھر میں بات کرتے ہوئے یہی بات بتائی کہ مولانا کی بھی فکر اور مولانا کے اہلیہ کی بھی فکر، دونوں کی فکر ایک کہ ہم اپنے اولاد کو یہ بنائیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں کے فکر کے نتیجے میں پورے اولاد ایک رخ پر بنے. توجہ سے سنو بھائی، اور یہ توجہ سے سنو. خاموشی سے چائے بانٹنا ہے، اور جب بات شروع ہو جائے چائے کی تقسیم بند ہو جائے. یہ چائے کی تقسیم بات سے پہلے کرنا ہمیشہ، یا تو بات کے بعد کرنا. اور ہماری باتیں نماز کی طرح. کس کی طرح؟ یہ 100 بار ہم سن چکے ہیں. نماز میں کوئی چائے پیتا ہے؟ مولانا سجاد صاحب مدد ذل العالی ایک مرتبہ مدراس میں ساتھیوں سے کہنے لگے جب فکر والی بات ہوتی ہے تب ہم چائے پیتے ہیں، تو فکریں سب چائے کی طرف. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو فکر منتقل کر رہے ہیں وہ فکر منتقل نہیں ہوگی. کیوں؟ رکاوٹ. ہمیشہ یاد رکھو اصول کیا؟ درمیان میں جو وقفہ دیا جاتا ہے، وقفے میں جیسے سبق کے اوقات میں ہم انٹرول پیریڈ دیتے ہیں، تو بیان میں ہم انٹرول دیتے ہیں، درمیان میں نیت کرو انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا، مجھے پانی رکھے تھے پینے کے لیے. بیان سننے والے 2 باٹل پانی پی لیے، حالانکہ رکھے تھے میرے لیے. کم از کم 1 باٹل تو رکھتے یا آدھا باٹل تو رکھتے. جب ہم باٹل اٹھائے تو پوری باٹل کھا لی. سننے والوں کو پیاس زیادہ ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اتحاد ازبکستان میں، ہم لوگ جب کرغزستان میں تھے، ازبکستان سے 2 جوڑے، ایک خاتون لائر اور ایک خاتون ڈاکٹر، اپنے خاوندوں کے ساتھ 3 دن لگانے کے لیے آئے، صرف 3 دن. اور وہ عجیب بات کہنے لگے، ہمارے یہاں ماحول میں جاسوسی ہے. کون جاسوس کسی کو نہیں پتا. شوہر کو نہیں معلوم کہ میری بیوی جاسوس ہے کہ نہیں ہے، بیوی کو نہیں معلوم میرا شوہر جاسوس ہے کہ نہیں ہے.
اس لیے کہ اکثر و بیشتر بیوی جاسوس بن کر آ جاتی ہیں، شوہر جاسوس بن کر آ جاتا ہے، وہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ اب جب آپس میں ایک دوسرے سے جاسوسی کا معاملہ ہو، آپ اندازہ لگاؤ کتنے احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو وہ عجیب بات کہنے لگے، ہم دونوں کو آپس میں سمجھنے 3 سال لگ گئے، یہ سمجھنے کے لیے کہ میں اس کے لیے جاسوس نہیں ہوں اور وہ میرے لیے جاسوس نہیں ہے، صرف اتنی بات سمجھنے کے لیے 3 سال لگ گئے۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد ہم لوگ ماشاءاللہ متحد ہوئے اپنی فکر میں، کہ اپنے سوچ میں کہ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کو تربیت کیسی کرنی چاہیے، اس پر ان کا اتحاد ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک دوست، پھر ان کے دوست کی بیوی، پھر ان کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو 6 سال لگ گئے۔ 9 سال کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہم دونوں کو مل کر 3 دن لگانا ہے۔ 9 سال بعد اب لگائیں تو کہاں لگائیں؟ وہاں تو ایسی جاسوسی ہے، فون پر آپ گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسی دینی الفاظ یا اصطلاحی الفاظ یا دعوت کی باتیں اشارے سے بھی آپ کریں، فوراً آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو کہنے لگے ہم لوگوں نے گھومنے کا ارادہ کیا، اور پھر 2,500 کلومیٹر سفر کر کے ہم لوگ آپ کے پاس پہنچے۔ اطلاع ملی کہ آپ کی جماعت یہاں آئی ہوئی ہے، تو آپ کی جماعت سے استفادے کے لیے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے۔ ایک جگہ پر وہ لوگ رکے ہوئے تھے، ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جا کر ہم نے مذاکرہ کیا، زاروں قطار رو رہے ہیں، ہمارے اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے اولاد کو ہم تربیت کیسے کریں۔ دونوں مل کر آپ اندازہ لگاؤ، ہندوستان کی قدر، اپنے وطن کی قدر، اپنے علاقے کی قدر، دعوت کی قدر، اپنوں کی قدر بیرون میں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کی ہمدردی میں نہیں، کوئی کسی کے، اس لیے ہر ایک اپنے اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایک زمانے کا سلطنت اسلامیہ آج بہت سارے حالات کے گھیرے میں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے قطع نظر ہم لوگوں کو ایک موقع دیا، بھئی ہم اپنے اولاد کو، جیسے ایک پڑوس ملک کے ساتھی کہنے لگے، آسٹریلیا میں ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے جس وقت میں یہاں رہتا تھا تو میری شکایت پولیس میں امریکہ میں رہتے ہوئے اور میرے بیٹے نے کر دی کہ میرے والد مجھ پر شدت کرتے ہیں۔ اس کی 17 سال ہو چکی تھی، شدت کرتے ہیں، تو پولیس نے آ کر مجھے وان کیا، میری بیوی کو وان کیا، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، آپ لوگ ایسا نہیں بول سکتے، ان کو چھوڑ دیجئے، اپنے منمانی پر جینے دیجئے، انجوائے یور فریڈم ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اب یہاں نہیں رہنا، ہم لوگ جاتے ہیں سیدھا اپنے ملک۔ تو وہ لوگ کراچی آئے، کراچی ایئرپورٹ میں اترتے ہی جوتے نکال کر اپنے بیٹے پر بسایا، خوب برسایا۔ کہنے لگے اب بلا پولیس کو، اب بلا پولیس کو۔ کہنے لگے ہم چاہ کر بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں تربیت کرنا، نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بول سکتے۔ باپ ڈرتا ہے اپنے اولاد سے، والدین خوف رکھتے ہیں اپنے اولاد سے، پھر میرے بچوں کو کچھ کہہ دوں گا تو یہ کیا کرے گا۔ یہی ماحول آج کل اپنوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ خود باپ ہے، بیٹے سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے نصیحت کر کے عادی نہیں ہے، آزاد چھوڑ دیے، چھوڑتے 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 اس عمر کو وہ پہنچ گیا ہے، اب تم بولو گے تو وہ گھورے گا، اب تم بولو گے تو وہ تمہاری بات کی تو توجہ نہیں دے گا، اب تم بلاؤ گے وہ جلدی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ کی صحبت، آپ کی باتیں، آپ کے ساتھ رہنا اس کے لیے کڑن، اس کے لیے بیزارگی، یہ سبب کیوں بنا؟ دعوت ابتدا سے چھوڑنے کے نتیجہ ہے۔ اسے میں کہتا ہوں دعوت کو پہلے سمجھو، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے سنت، ایک ہے مستحب۔ ہر کام سمجھ کر کرنا ہے۔ فرض والی دعوت کس کو کہتے ہیں؟ فرض والی دعوت اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ کے یہاں سوال ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں پوچھیں کہ تم کہاں گئے، کدھر گئے، کون سے ملک گئے. اللہ کے پاس وہ سوالات میں سے ہیں. اللہ کے یہاں جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں جو سوالات ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تمہیں جو ذمہ داری دی تھی اپنوں کو اور اپنے نسلوں کو، تمہیں چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچائے. اس پر تم نے عمل کتنا کیا؟ میں نے قبول کیا تو آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ. میں نے قبول کیا کہنے کے بعد میں نے قبول کیا کہ حق کیا ادا کیا؟ بے روٹی، کپڑا اور مکان ہم بھی دیتے ہیں، غیر بھی دیتے ہیں. یہ کوئی کمال ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان دے دیا تو آپ نے اس دیواجی زندگی کا حق ادا کر دیا. سوچنے کی بات، ہم نے اپنی بیوی کو، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں سپرد کیا، پوری امانت داری سنبھالنے کے ارادے کے ساتھ، کہ اب تک یہاں تک ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کا خیال، ان کا دکھ اور درد میرے حوالے، اب آئندہ سے تمہارے حوالے. تو سب میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، ارے بھائی ہم لوگ دیگر تمام کارگزاریاں لیتے ہیں، کیا پکا، کیا نہیں پکا، کیا لاؤں، کیا نہ لاؤں. کبھی ہم نے یہ پوچھا بیگم آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی، عصر ہوئی کہ نہیں ہوئی، مغرب ہوئی کہ نہیں ہوئی، عشاء ہوئی کہ نہیں ہوئی. بیگم کے پردے میں ایک صاحب آ کر، میں مقدمے میں بیٹھتا ہوں، 3000 سے زائد فیصلے تو ہم کر چکے ہیں 2003 سے. تو مقدمے میں کسی نے آ کر شکایت کی، حضرت انہیں سنتی نہیں، انہیں کرتی. میں بولے زندگی میں کب کبھی فضائل اعمال گھر میں پڑھے کیا جی؟ پڑھے. 10 سال ہوا نکاح ہو کر، ایک دن تو پڑھے. ایک دن آؤ بھی بیٹھو، حضور کی بات سنو، اللہ کی بات سنو، رسول کی بات سنو، صحابہ کے واقعہ سنو. سنائے نہیں سنائے، گھمائے. سال ہاں سال آپ گھومنے کے لیے جاتے تھے، پھرنے کے لیے جاؤ، منع نہیں کرتا میں، لیکن بیگم ہونے کی حیثیت سے، آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بٹھا کر بیٹھو. اجلس بنا نؤمن ساعتاً، ہم دونوں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. تم کچھ بولو. نکاح کے پہلے دن حضرت مولانا شیخ الحدیث قطب عالم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نکاح کے پہلے دن جو نصیحتیں اپنے بیوی کو کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ پہلی نصیحت، تو اللہ کی بندی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اگر میری بندگی میں کوئی کمی آئے آپ اس کا خیال رکھو، تمہاری بندگی میں کوئی کمی آئے میں اس کا خیال رکھوں گا. یہ کون سے دن کی نصیحت ہے بھائی؟ پہلے شادی سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ نصیحت. اور حضرت نے فرمایا نماز پڑھو. نماز، یہ ایک مصلی آگے، ایک مصلی پیچھے کے مصلی میں دلہن کو، آگے کے مصلی میں دلہا کو، پیچھے نیت کرے یا اللہ پوری زندگی میں میرے شوہر کی تابع داری کے ساتھ زندگی گزاروں، اس کی تو مجھے توفیق عطا فرما. سامنے یا اللہ میں اس دیواجی زندگی کا حق ادا کروں، اس کی تو مجھے توفیق عطا فرما. 2 رکعت نماز امامت کرو، مصلی اٹھاؤ، پیچھے بچھاؤ، اور پھر کہو اپنے بیگم سے میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. یہ طریقہ سکھایا ہمارے بزرگوں نے. جس وقت میں نے یہ واقعہ، یہ ترتیب بیان کی، حضرت کے خلیفہ حضرت مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے سیلم باغ میں. حضرت سے ان کے بچوں نے جا کر پوچھا کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے واقعہ؟ کہا انہوں نے میرا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. کئی مرتبہ میں نے شیخ سے سنا ہے. حضرت فرماتے تھے اس طرح عمل کرو. اور حضرت نے فرمایا ارے بھی آپ لوگ صرف نئے نوشہ ہی نہیں، پرانے نوشوں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. اپنے بیگمات کے اندر اطاعت دیکھیں گے. سال میں ایک بار کرو، 6 مہینے میں ایک بار نماز پڑھو، 3 مہینے میں ایک بار نماز پڑھو، ماہانہ ایک بار نماز پڑھو. اندر تبدیلی دیکھو گے، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کی عادتیں بدل گئی، ان کے کردار بدل گئے، ماننے کی صفت آ گئی. میں اسی لیے نئے نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو نصیحت حاصل کرنی ہے تو پرانے نوجوانوں سے نصیحت حاصل کرو.
نئے دلہنوں سے کہتا ہوں نصیحت حاصل کرنی ہے پرانی دلہنوں سے نصیحت حاصل کرو. کیوں؟ وہ 40 سال کا تجربہ 4 جملے میں بیان کریں گے اور وہ جملے ایسے ہوں گے وہ کتابوں میں وہ جملے نہیں ملیں گے. ان کی نصیحتیں بڑی قیمتی. چچا تمہیں ذرا بولو کیسا رہنا, تایا تمہیں بولو کیسا رہنا, تو وہ اپنی زندگی کا جو تجربہ بیان کریں گے وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. وہ اپنا پایا ہوا بھی بیان کریں گے اور اپنا کھویا ہوا بھی بیان کریں گے, دونوں بیان کریں گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دی. یہ میں ہمیشہ کہا یہ مستورات کی محنت کو لوگ ایک ضمنی محنت سمجھتے ہیں. ارے بھائی اس محنت جو مردوں پر ہم لوگ کرتے ہیں گشتوں میں, ان تمام محنت کا درجہ دعوت میں مستحب. نمبر 2 سنت, واجب کا بھی درجہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کا اپنی بیوی پر محنت, اپنے بچوں پر محنت, اپنے پریوار پر محنت, یہ فرض اور واجب کا درجہ ہے. اس کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اللہ کے یہاں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا, اب ہم جنت میں جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے رکاوٹ 10 بار ہم سن چکے ہیں, ہماری عورتیں بنیں گی, آئیں گی, کھڑے ہو جائیں گی. اتدرون من المفلس, حضور نے پوچھا جانتے ہو مفلس کو کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بھائی, اسے نہیں کہتے صرف مفلس. مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. یہ چاروں باتیں جو حدیث پاک میں مذکور ہیں, یہ چاروں باتیں آپ فٹ کیجئے بیوی پر. پہلا کام کیا بتایا؟ شتم ھذا, اس نے مجھے گالی دی. بیوی بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتی نہیں کہہ سکتی, نو خالی چیختے تھے, چلاتے تھے, الٹے سیدھے باتیں کرتے تھے. نمبر 1 ضرب ھذا, مارتے تھے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, میرے زیورات لے جا کو بیچ ڈال لیں. سنو اچھی طرح, میرے زیورات لے جا کر بیچ ڈالے. کیا وعدہ کر کو 1 مہینے میں لوٹا تو, 6 مہینے میں لوٹا تو, 1 سال میں لوٹا تو, بیچ ڈالے. أَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا خون نکال دیا. یہ شکایت اللہ جل جلالہ امن والہ کے یہاں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا. مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے ارے بھی ہمارا کام ہی آخرت کا تصور ہے. ہمارا کام یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, ہمارا کام کوئی پارٹی نہیں ہے. ہمارا کام میجارٹی اور بتانے کا نہیں ہے. ہمارا کام کوئی پوزیشن لینے کا نہیں ہے. ہمارا کام کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, خود کا مال لگاؤ, خود کی جان لگاؤ, یہ ہمارا کام ہے. اور ہمارے کام میں یہ ترتیب جو بنائی گئی ہے وہ کیوں؟ اپنی جان لگاؤ, اپنا مال. جو لوگ توجہ دوسروں کے مال سے وقت لگاتے ہیں یا لوگ لگواتے ہیں, تمہیں چلے میں جاؤ جی میں پیسہ دیتا ہوں, تمہیں چلے میں جاؤ جی میں تمہارا گھر کا خرچہ دیتا ہوں, انہیں سدھرتا نہیں. کتے کے دن کی طرح ہی رہے گا پوری زندگی. اس کے چلے میں کبھی سدھار نہیں آ سکتا. لکھ کر رکھ لو میری بات. کیوں؟ قرآن کے اصول کے خلاف اس نے کام کیا. ایسا چلہ لگانا ضروری نہیں ہے. وہ کمائے, اپنے پیسوں سے جائے, اپنے میں 60 روپے کا چلہ لگایا ہوں. کتنے روپے کا؟ 60 روپے کا. 99 میں جب میاں جی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے, ہم نے ان سے کہا حضرت, اس لیے کہ اس زمانے میں تو منی آرڈر کا قصہ تھا. منی آرڈر, منی آ گیا نہیں آیا, اب بچا ہوا صرف 60 روپے ہیں. ہم نے کہا خرچہ کتنا؟ کہا جی 60 روپے. 60 روپے؟ ارے بھائی 60 روپے؟ کہا جی ہاں.
نہیں نہیں بھائی ایسا تو نہیں لکھا سکتے 60 روپے، تو کیا کریں 200 روپے لکھا دو، چلو 200 روپے۔ پھر حضرت کیا کہہ رہی 200 روپے لکھا دو، خرچہ ہوگا 60 ہی روپے، اچھی بات ہے۔ کہا میں اپنے وطن کا رخ بناتا ہوں، میوات کا رخ بنا دیا۔ تو اس وقت ٹکٹ وہاں سے وہاں پہنچتے 22 روپے کی ٹکٹ تھی، اور یہاں سے رکشے کے پیسے 6 روپے تھے، 22 اور 6 28۔ بس حضرت نے فرمایا جانے 28 آنے 28، بقیہ سب وہ سنبھال لیں گے، میں خط لکھ دیتا ہوں، بس جماعت لے کے تم چلو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم پیسوں کا چلہ لگاؤ لیکن اپنے پیسوں کا لگاؤ، دوسروں کے پیسوں کا چلہ لگانا چلہ ہے؟ جو اسی لیے عجیب بات فرماتے تھے، جو چلہ دوسروں کے پیسوں میں لگاتا ہے وہ چلاتے رہتا ہے ہمیشہ، اس کی تربیت نہیں ہوتی، وہ چلاتا رہے گا چلاتا رہے گا چلاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے پیسوں کا چلنا ہے، یہ چلاتا رہے گا، یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوگی۔ بھئی ہمارا کام کتنے چلے لگائے گنوانے کا کام نہیں ہے، کتنے چارمے لگائے گنوانے کا کام نہیں ہے۔ بھئی اللہ سے لینے والے بنے، اللہ سے تعلق جڑا، اللہ سے رشتہ جڑا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ کر اللہ کے سامنے پھیلانے والے بنے، بس یہ ہے اصل نتیجے چلہ۔ 4 مہینے کا نتیجہ، چلے کا نتیجہ اللہ سے مانگ کر لینا چاہیے، پھر دیکھنا۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے میں اور میری بیوی تہجد میں رویا کرتے تھے، تہجد میں رویا کرتے، تب جا کر اولاد کو اللہ نے قبول کیا، ایسے ہی نہیں قبول کرتا۔ اس لیے یہ کام ہمارا جو اس وقت جو فکروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں تعلیم شروع کرنا، ہر خواتین کے اندر محنت کرنا، ہر مرد اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا، بھئی یہ کام مستورات کا سب سے اہم، اور اسی کا میں یہ بات کہتا ہوں، بھئی دیکھو ہم لوگ اگر انتقال ہو جائیں، ہم خدا ناخواستہ اپنے بیگم کو دین کی طرف توجہ نہیں دلائی، انتقال ہو گئے، عدت میں بیٹھنے والی کون؟ ارے بولو بھائی، ہمارے انتقال کے بعد کیا محلے والے آپ عدت میں بیٹھتی؟ مسجد والا آپ عدت میں بیٹھیں گے؟ ابھی حضرت کا انتقال ہو گیا، مسجد والا چلو ابھی عدت میں بیٹھیں گے، کون بیٹھیں گے عدت میں؟ ارے بولو بھائی، عدت میں کون بیٹھتے ہیں؟ ہمارے بیگم بیٹھیں گے۔ بے انتقال ہم ہو گئے تو عدت میں کون بیٹھے گی؟ ہماری بیگم۔ اگر ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا، عدت میں بیٹھ کر کیا خواب کرے گی؟ کیا خواب کرے گی؟ مرنے سے پہلے اتنے لائق بنا کر اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جاؤ، تم مرو، ان کی عدت تمہاری مغفرت ہو جائے، یہ ہے سبب، ان کی عدت تمہاری مغفرت ہو جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اس بات کی فکر اپنے دلوں میں لینے کی ضرورت ہے۔ مرنے سے ایک اللہ کا بندہ بولتے بولتے دنیا سے چلا گیا، میرا جنازہ جب اٹھے گا، میرا جنازہ جب اٹھے گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی بے نمازی میرا جنازہ نہ اٹھے، کوئی بے نمازی میرا جنازہ نہ اٹھائے۔ ایسی محنت میں اپنے خاندان اور پریوار پر کروں گا، جو میرا جنازے کو ہاتھ دے گا وہ نمازی ہوگا۔ چنانچہ وہ بندے کا انتقال ہوا، اس کے خاندان کے افراد میں 60 لوگ 4 ماہ لگائے ہوئے اور 100 سے زائد چلہ لگائے ہوئے، پورا۔ میں تو دیکھ رہا تھا، وہ جنازے کی دعا کرنے کے لیے میں ہی گیا، میں نے دیکھا سب کا چہرہ سنت کا چہرہ۔ یہ ہے دائی کی محنت، دائی کی محنت اسے کہتے ہیں۔ ہمیں گاؤں گلی سو پھر نہیں، لیکن یہاں ہمارے صاحب زادے کھاٹے مرلے کو سوری، کیا فائدہ بھائی، کیا فائدہ؟ میں بلور کے عبداللہ صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایک بار ملنے کے لیے گیا تو ہاتھ پہ کٹا، میں بولا کیا امیر صاحب یہ ہاتھ پہ کٹا؟ بولے گئی میں کیا ہے امیر کٹا؟ نہیں ہے نا عمر، ان کا بیٹا عمر فجر کو نہیں اٹھیا، میں نماز پڑھ کر آیا نہیں اٹھیا، اسے جو تھپڑ مارے ہمیں 2-3 تھپڑ، وہ تھپڑ، نوجوان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ بیچارے بزرگ جو مارے تو وہ ہڈی کا مار لگ کر ذرا وہ سوجن نہ گیا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا غصہ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے بات کیوں چھوڑے؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا سنت ہی تو ہے. کیا ہمارا غصہ آج ہمارے اولاد پر اس لیے ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، سنت نہیں رکھا، سنت لباس نہیں پہنا؟ سوچو، یہ دونوں مل کر جس وقت فکر کریں گے یونیفارم، گھر کو آنے کے بعد ہماری اولاد سب سنت لباس میں ملبوس ہوگی. یونیفارم جاؤ، جو یونیفارم ہے کام کا یونیفارم پہن کر جاؤ، جو یونیفارم ہے اسکول کا یونیفارم پہن کر جاؤ. گھر آنے کے بعد ہمارا گھر کا کوئی بچہ غیر سنت والا لباس میں ملبوس نہیں رہے گا. یہ ہے ہماری محنت. کانپور میں ہم کے چلے میں مستورات کے اس وقت عجیب بات کہنے لگے، ہمارے یہاں 6 مہینے سے ہمارے بچوں کو سنت والا لباس پہناتے ہیں. ہمارے پاس چڈیاں میں پھرتے رہتی، 8 سال کا بچہ بھی چڈی کو پھرتے رہتا. ابھی بچہ، اب آج کل بڑے لوگ بھی چڈیاں کو آگے، ماشاء اللہ. کیا ترقی ہے، کیا ترقی ہے. یہ فکر پیدا کرنے کے لیے مستورات کی محنت. مستورات کی محنت اس لیے ہے ہر گھر کو بہشت بناؤ، ہر گھر کو جنت بناؤ، ہر گھر کو مثالی بناؤ، ہر گھر کو نمونہ بناؤ. تم باپ ہو تو مثالی باپ، تم ماں ہو تو مثالی ماں، تمہاری اولاد ہے تو مثالی اولاد، تمہارا گھر ہے تو مثالی گھر. تمہارے گھر کو دیکھ کر، تمہاری قربانی کو دیکھ کر، تمہاری فکروں کو دیکھ کر، تمہارے جذبات کو دیکھ کر، تمہارے ایک ایک ترتیب کو دیکھ کر لوگ رش کرنے لگے. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے قدموں پہ لا کے ڈالے گا. کسی کے محتاج ہم نہیں بنیں گے، بغیر محتاجی کے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس لیے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت ابراہیم کی 2 اولاد، حضرت ابراہیم کی 2 اولاد، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. ابھی 2 جنے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. دونوں کی والدہ نے قربانی دی، ایک ہجرت والی قربانی، ایک نصرت والی قربانی. حضرت اسحاق کی والدہ نصرت والی قربانی، حضرت اسماعیل کی والدہ ہجرت والی قربانی. حضرت حاجرہ ہجرت والی، حضرت سارہ نصرت والی، یعنی وہ اپنے مقام پر قربانی دیتی تھی، اور یہ وطن چھوڑ کر آئی اور آ کر قربانی دی. اب اللہ تعالیٰ نے دونوں قربانی کو ضائع نہیں کیا. اس لیے خواتین سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خواتین سے جب بات کریں نصرت کو زیادہ ترغیب دو، ہجرت کو 1/3 ہجرت، 2/3 نصرت. 1/3 ارے بھئی 1/3 ہجرت، 2/3 نصرت. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے 3 مہینے میں ایک بار 3 دن. کیا کہا جاتا ہے بھائی بولو؟ ارے بولو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہانہ 3 دن. 3 مہینے میں ایک بار 3 دن. 2 مہینہ نصرت کرو، 1 مہینہ ہجرت کرو. 2 مہینہ نصرت کرو، 1 مہینہ ہجرت کرو. 2 مہینہ نصرت کرو، 1 مہینہ ہجرت کرو. یہ ہمارا کام. ہمارے گھر میں جماعتوں کو ٹھکانے کا ارادہ، ہر مہینہ نیت کہ میرے گھر میں ایک دن جماعت آ کر رکے، میرے گھر میں ایک دن جماعت آ کر رکے، میرے گھر میں ایک دن جماعت آ کر رکے. جس کے گھر میں تعلیم نہیں ہے وہ تمام نیت یہ کر لے کہ میرے گھر میں جماعت آ کر رکے تو ماشاءاللہ وہاں اجتماعی تعلیم بھی شروع ہو جائے گی. کتنا خیر وجود میں آئے گا. یہ نیت. نتیجہ کیا ہوا؟ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ذرا بتاؤ معزز محترم مکرم مبجل نسل کون سی ہے جس کا خود بھی، باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی سب معزز ہو؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ ہی فرما دیں. کہا آپ نے کہ بات یہ ہے کہ یوسف ابن یعقوب، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. فرمایا بھئی یوسف نبی ہیں، ان کے والد یعقوب نبی ہیں، ان کے والد اسحاق نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم نبی ہیں. یہ ہے شاندار خاندان پورے کائنات کا. جیسے شیخ فرماتے ہیں ہمارے 7 نسلوں تک ہم حفاظ ہیں. 7 نسلیں ہماری کیا ہیں؟ عربی کیا ہے؟ اسی طرح ہم
بے ادنا درجہ کم از کم داعی تو بنائیں. عالم نہیں بنا سکے, مفتی نہیں بنا سکے, معلم نہیں بنا سکے, ادنا درجہ لاسٹ ذالک اضعف الایمان, اس سے گرا ہوا درجہ کوئی ہے ہی نہیں. ادنا درجہ اپنی اولاد میں کیا بنانا؟ ارے بولو میں کیا بنانا؟ یہ ادنا درجہ, یہ اعلیٰ درجہ نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجہ, اعلیٰ, یہ ادنا درجہ, یہ ایٹ لیسٹ ادنا درجہ کیا بنائے ہم؟ کم از کم مزدور جماعت میں بیٹھنے والا, اسٹوڈنٹس میں محنت کرنے والا, چل پھر کر 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والا, مکتب میں حاضری دینے والا, اور غیر غلط کاموں سے بچنے والا, اچھی صحبت اختیار کرنے والا. یہ ایٹ لیسٹ, یہ لاسٹ درجہ, اعلیٰ درجہ اس سے اعلیٰ ایسا اسے بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تمہیں تاج پہنا دے اللہ تعالیٰ. جیسے حفاظ کا درجہ بتایا گیا, تمہاری اولاد حافظ بن گئی, اور ادھر فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اعزاز کرے گا تاج پہنا کر ماں باپ کو. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے میں یہ درجہ مزدور جماعت میں میرا بچہ بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا بگڑنے سے بچ گیا. عربی کیا مطلب بولو اس کا؟ بگڑنے سے. اس وقت میں ہماری سیفٹی, ہماری فیملی کی سیفٹی, ہماری پریوار کی سیفٹی, ہمارے احباب کی سیفٹی, ہمارے خاندان کی سیفٹی دعوت میں ہے. اور یاد رکھنا, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر تم دعوت کا کام چھوڑ دو گے, چونٹی کی طرح باطل تمہارے گھروں میں گھس جائے گا. تم سوچو گے بھی نہیں, سمجھو گے بھی نہیں, تصور کرو گے بھی نہیں, چونٹی کی طرح باطل تمہارے گھروں میں گھس جائے گا, محسوس غیر محسوس طور پر. اس لیے گھر کے اندر دعوت کی فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے. حضرت حاجرہ کی بات بتا رہا تھا میں, حضرت سارہ کی بات. حضرت سارہ کی نسل میں اللہ نے ایسی اولاد دی جو کائنات میں اس سے اعلیٰ درجے کا خاندان کوئی خاندان نہیں. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, یہ اعلیٰ درجہ. اور ادھر حضرت حاجرہ کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ جس وقت اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کو لانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان موازنہ کیا, یہ یا یہ, کون سے اولاد کو آگے بڑھائے, یہ یا یہ. تو اللہ نے دیکھا سارہ کی قربانی سے بڑھ کر حاجرہ کی ہے, اور حاجرہ جو قربانی دی ہے, اور جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی آنسو کی لڑیاں بہاتے ہوئے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک پلٹ کر دیکھنے کی اجازت نہیں دی, پلٹ کر نہیں دیکھے, اور 17 سال کے بعد آئے, اترنے کی اجازت نہیں دی. دیکھ سکتے ہیں, اترنے کی اجازت نہیں دی. یہ قربانی. ہمیں لوگ چلا لگاتے ہیں 26 بار گھر کو آ جاتے ہیں, ایسا منحوس چلا کوئی لگاتا ہے؟ 4 مہینے لگاتی, واہ کیا پیارا 4 مہینہ لگاتی. موبائل کے ساتھ جس میں منہ بیل کی طرح بن جاتا ہے, باتیں کیا, کاروبار کیا, پلاننگ کیا, فوٹوز کیا, آنا جانا کیا, سب بزنسوں کے ساتھ اللہ والے بن جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بے اصولی کے ساتھ زندگی لگا دو, سدھریں گے نہیں ہم. میں جب سال لگا کر فنش ہو گیا, میرا سال فنش ختم ہونے کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ ملے نظام الدین میں. حضرت نے فرمایا جی بنگلور کو جماعت جا رہی ہے, بلانے چلے جاؤ بھی تمہیں رہبر بن کو. اچھی بات ہے. بنگلور کو عربوں کی جماعت لے کر میں پہنچ گیا. تب مرکز کمارپیٹ تھا. کمارپیٹ میں جب ہم پہنچے, جماعت کو لا کر
تو حضرت نے فرمایا بھائی تم ایک کام کرو، سلطان شاہ حلقے میں بھی کچھ وقت لگا لیجئے، امیر صاحب آ رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، انسان لگانے کے بعد بول رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد امیر صاحب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ اب آ رہی ہیں، تب آ رہی ہیں، اب آ رہی ہیں، تب آ رہی ہیں۔ یہ ہمارا حال یہ تھا، سو فلاں مولانا آ رہی، فلاں مولانا آ رہی، بولتے بولتے 10 دن گزر کر رمضان شروع ہو گیا۔ میری تفسیریں طے تھیں، میں نے کہا حضرت وہ کہا جی امیر صاحب آنے تک ذرا 1-2 دن سنبھالو بھی، اچھی بات ہے۔ تو سنبھالتے پورا رمضان انتظار میں، تہجد میں دعا یا اللہ امیر صاحب کو بھیج دے، افطاری میں دعا یا اللہ امیر صاحب کو بھیج دے۔ اب حضرت آخر میں کہنے لگے نہیں جی تمہیں جو دعا کرے نا امیر صاحب کو اللہ بھیج دیا۔ کون مولانا؟ تمہیں چھوڑ، یہ ہو گیا۔ اب ہم اتفاق کی بات، ہمارے محلے کی مسجد نیل چندر مکہ مسجد، وہاں پر ہماری جماعت پہنچی، گشت کرتے کرتے ہم اپنے گھر پر سے گزرے تو ہمارے والد صاحب نے کہا ہے گھر قریب آ رہا ہے، رومال ایسا ڈال لو، کیوں؟ گھر دیکھیں گے سال کی برکات نکل جائے گی۔ گھر دیکھو بھی مت، دیکھنا بھی نہیں گھر۔ تو میں رومال یوں ڈال کر، ایسا 2000 کی بات بول رہا ہوں میں، یوں ڈال کر ہمارے گلی پر سے گزرا۔ وہ ایک زمانہ اتنی احتیاط کے ساتھ وقت لگاتے تھے، اب کیا احتیاط؟ کون سا پرانا زمانہ نہیں، پرانا آدمی کیا نہیں، پرانا زمانہ نہیں ہے، اب کا زمانہ ہے۔ اتنا احتیاط کے ساتھ وقت لگاتے تھے، اور آج ہمارا وقت کیسا لگ رہا ہے؟ موبائل کے ساتھ تربیت ناممکن ہے، لکھ کر رکھ لو۔ جس کا تعلق مخلوق سے ہو، خالق سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ موبائل وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے کی اکابر کے طرف سے اجازت ہے۔ ہمیشہ انگلیاں کر لے کوچ رہے تو وہاں شیطان بھی انگلیاں کر لے کوچ بیٹھے رہتا، تو میں یہاں انگلیاں کرتی ہوں، وہاں انگلیاں کرتا، یہاں انگلیاں کرتی ہوں، وہاں انگلیاں کرتا۔ آج کل تو ٹچ ہے، تو بھی یہاں ٹچ کر، میں بھی وہاں ٹچ کر دوں، تو بھی یہاں ٹچ کر، میں وہاں ٹچ کر دوں، ٹچ کر 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 کو سوراخ پڑ دو، پورے چلے کی برکت نکل گئی باہر۔ ٹچ کرنے کی جگہ کرے تو بس سے بار بار ٹچا کر لے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ سو موبائل کو ٹچ کرنا ایسا سمجھو جیسے نامحرم کو ٹچ کرنا، جائز ہے کہ نامحرم کو ٹچ کرنا؟ وہ نیت سے چلا لگاؤ، ایک چلا لگاؤ، پھر آ کر بیان کرنا تمہاری کیفیت کیسی تھی۔ چلا چھوڑو، 3 دن لگاؤ، بڑی بات چلا 3 دن لگاؤ، کیا ضرورت بار بار کیا کی ہاسپٹل میں سکرات میں ایڈمٹ ہی، خیریت کیا؟ ہاں خیریت، خیریت کیا؟ ہاں خیریت، صبح کے خیریت شام کے خیریت، کیا جنازے لے لگا کیا تمہیں؟ صبح کے خیریت شام کے خیریت، صبح کے خیریت شام کے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ تمہیں خیریت مجھے پوچھے تو اللہ کب پوچھنا مجھے خیریت؟ حضرت یعقوب ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے اعلیٰ اور افضل بہترین مزے کے دن کون سے تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ دن جن دنوں میں حالات پر سے گزرا۔ کیوں؟ اس وقت میں میرا حال میرا پروردگار صبح اور شام 2 مرتبہ پوچھتا تھا، اور جب سے میرا حال حل ہو گیا اللہ کی خیر خیریت پوچھنا بند ہو گیا۔ اور ہماری خیریت اللہ کیوں نہیں پوچھتا؟ لوگ پوچھتے تو ہے نا خیریت، لوگ سب پوچھتے اللہ کو پوچھتا، لوگ سب پوچھ رہے ہیں نا خیریت، صبح ایک بار خیریت شام کو۔ اللہ کی مدد کہاں سے دیکھتی؟ کہاں سے دیکھتی؟ بولو اللہ کی مدد۔ اس سے میرے بھائیوں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج گشتوں میں بھی موبائل ہے، آداب گشت میں جوڑو موبائل آف کر کو چلنا، آداب گشت میں بولو، انہیں متکلم بات کرتے کہتے رکو بھی آ رہا بولو کیا بول رہا تھا، بولو کیا بول رہا تھا۔ ایسا کرے تو تشکیلیں ہوتی ہیں کیا؟ ایسا کرے تو گشت میں اثرات پیدا ہوتی۔ گشت باطل کو ختم کرنے کا سبب، جب گشت خود باطل کے ساتھ ہو کہاں سے بھی کام ہوگا؟ بولو روحانیت نکل جاتی ہے، روحانیت، ربط اللہ اور بندے کے درمیان، یہ
امیر متکلم اللہ کی طرف جب متوجہ ہو کر یا اللہ جس سے میں ملنے جا رہا ہوں اس بندے کے دل کے اندر تو ایسا نور پیدا فرما جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ماننے والا بن جائے. اب دعا کرتے کرتے کل ایک صاحب دعا کر رہی ہیں, یہاں دیکھ لو وہاں دیکھ لو. میں بولے ابھی دعا میں کیا, یہاں وہاں دیکھ لو دوستوں, دعا کرو نا کو چھوڑا دعا بند کرو, دعا بند کرو. دعا جب کر لے یہاں دیکھ لو کو کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا سو اٹینڈنس سے لکھے اس کیا دعا توجہ سے کرو بھائی. دعوت کی روح بھی نکل گئی, دعا کی روح بھی نکل گئی. دعوت کا جنازہ ہم نے نکال دیا. جس کام کو انقلاب عالم بنایا اللہ تعالیٰ نے, جس میں چلتے 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 ولایت نصیب ہو جاتی تھی. کیا نصیب ہوتی تھی؟ پہلے ولیاں بنتے تھے, اب یلیاں بن رہی. پہلے ولیاں ایسے ولی واقعتاً اولیاء اللہ. ہمارے ایک بزرگ تھے انتقال ہوئے, جان عالم صاحب, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے دعوت کا کام ماشاءاللہ اپنے استطاعت کے مطابق کرتے تھے. وصیت لکھی, میری جنازے کی نماز مفتی نظام الدین صاحب پڑھائے. میرے جنازے میں میرے قبر میں ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی اترے. میرے قبر کی میری تدفین کے بعد کی دعا نثار حضرت کرے. یہ وصیت نامہ سنو اچھی طرح, مثال دے رہا ہوں میں. انتقال کے بعد کسی کا واقعہ بیان کرنے کی شریعت میں اجازت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو بندہ تنہا کمرے میں بیٹھ کر جو لکھا دعوت کا ساتھی, اللہ نے اس کا لحاظ کیسے رکھا نہ کسی کو نہیں معلوم. نے وصیت لکھے سو کسی کو نہیں معلوم. میں شاہ اللہ سے پڑھا کر گیا, جا کر دیکھا تو وہاں ایک صاحب آلریڈی کھڑے ہوئے ہیں جنازے کے سامنے نماز پڑھانے کے واسطے. ہمارے مولانا وزیر صاحب دعوت برکاتہم حضرت کے فرزند, انہوں نے کہا مفتی صاحب تمہیں جا کر نماز پڑھاؤ, جلدی پڑھاؤ. نہیں آپ جاؤ حضرت. نہیں بھائی مجھے ہمت نہیں, تمہیں جاؤ. حضرت اپنے متوازن ٹھیک ہے تو میں آگے بڑھ کر میں جہاں انہوں کھڑے تھے امام صاحب اس کے سامنے جا کر میں کھڑا ہوا. میں نے کہا بھائی سب بندی کرو. اتنا زور سے بولا انہوں سمجھ گئی انہوں چھا کہ امام صاحب کر دو. میں حالانکہ میں مقتدی صاحب امام صاحب نہیں, سب بندی ہو گئی. میں نے جنازے کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد جنازہ لے کر پہنچ گئے ہم قبرستان میں. خبر میں اترنے والے پورے ان کے خاندان کے لوگ اتر گئے, خاندان کے لوگ پورے اتر گئے. اب بچے جو چل رہے تھے, اسکول چھوٹ گئی تھی, بچے چل رہے تھے, ان بچوں میں سے ایک بچہ پتھر لے کر شہد کے چھتے کو مار دیا. وہ شہد کی مکھیاں اڑ کر جتنے لوگ خبر میں تھے ان سب کے سر کے اندر گھس گئے. سب دوڑو دوڑو ہنگامہ, میت کو چھوڑ ڈال کو اوپر, سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. نثارت بولے جلدی جلدی جبے کے اندر سر چھوڑ کر بیٹھ جائیے فوراً. سب جبہ اٹھا کو سر پر ڈال لے کر بیٹھ گئے. تقریباً 20 منٹ یہ معاملہ چلا. 20-25 منٹ کے بعد ذرا تھما. بعد میں ہم لوگ جب سر اٹھا کر دیکھے تو صرف 16 ساتھی مسجد وار جماعت کے تھے. ہمیں اتر کر تدفین ہوئی. تدفین کے بعد حضرت دعا کیے. اثر کو پتہ چل رہا ہے, ان کے فرزند لیا کو بتا رہی ابا یہ وصیت کر کو گئے سو. وصیت جو لکھو تھے اسی کے مطابق اللہ نے عمل کرایا. یہ تھا اللہ اور بندے کا تعلق, یہ ہوتا تھا. اور انہوں نے رمضان مبارک میں 2 زانوں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے. میں ان سے کہا آرام سے بیٹھو. بیٹھے بھائی اللہ کے کلام کے سامنے 4 زانوں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں عرض کرنا کر رہا ہوں بھائیو بزرگوں کہ دعوت کے کام کی قدر کرو. اگر اس کام کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسے انشاءاللہ کریں گے,
اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس انقلابی محنت کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے گا ہم مر کر چلے جائیں گے قبر میں انشاءاللہ ایصال ثواب کے ہم محتاج نہیں رہیں گے۔ ہمارے ذریعے سے اللہ مکاتب، ہمارے ذریعے سے اللہ مدارس، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تربیت کا نظام، ہمارے ذریعے سے میں کہتا ہوں جیسے خواتین نیت کریں کہ میرے ذریعے سے ہر مہینہ 10 گھروں میں تعلیم شروع کرنا، کم از کم 10 گھروں میں، تو خواتین ماشاءاللہ فون میں ہم سے زیادہ بات کرتی ہیں۔ کیوں ہونا تو دیکھ تو ٹاک ٹائم ہمیں لوگ جو بات کرتی اسے تو کون بات کرتی؟ خواتین۔ فون کان میں رکھ لے گا تو اسے 40 منٹ سے کم اتارتے نہیں انہوں، پورے خاندان کی کارگزاری لینے کے بعد۔ اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے کوئی بات کہنا آل انڈیا ریڈیو سے کہے جیسا، آل انڈیا ریڈیو میں جب بولنے کی ضرورت نہیں، اور ایک خاتون کو بول ڈالو تو میں انہوں ڈنڈورا پیٹ ڈالتی پوری جگہ۔ اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، یہ ایک صاحب کا تعلق الیاس بھائی بول کرتے کئی سالوں سے، 9 سال سے میرا تعلق تھا، انہوں کون مجھے معلوم نہیں، میں کون ان کو معلوم نہیں۔ ان کے بیگم کو ایک دن بلا لے کر حضرت ہمارے بیگم نیچے کرو، ارے اوپر بلاؤ بھائی، اوپر بلایا 10 منٹ ملے سو، فوراً پتہ چل گیا انہوں ہمارے رشتہ دار انہوں 10 منٹ لیڈیز کنیکشن دیتے ہی معلوم ہو گیا کہ انہوں کون ہمارے رشتہ دار ہیں۔ وہ رشتہ بہت دور کا ہے لیکن کنیکشن لگا دیا انہوں نے چٹ بول کر، تو وہ کنیکٹڈ۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں یہ خوبی ہے عورتوں میں ماشاءاللہ، یہ خرابی نہیں، یہ کیا ہے بولو، یہ خوبی دعوت کو ضرورت ہے۔ ہم جو یہاں وہاں کنیکشن لگاتے نہیں، کنیکشن لگا کر بولو ماشاءاللہ اتنے بڑے گھرانے کے تمہیں فضائل اعمال کی تعلیم آپ کے گھر میں بھی کون سے وقت پر چل رہی ہیں، اسی کی ترتیب پر ہم بھی انشاءاللہ دوسروں کو انہوں نہیں ماں بھی نہیں ماں فضائل عمل تو ہے ابا دیے سو جہیز میں، لیکن انشاءاللہ اسے جھٹک کو اٹھاؤ ذرا ترغیب دے کو ان کو اٹھا کو تعلیم کرنے بولنا۔ یہ کنیکشن تعارف جسے کہتے ہیں، ہاں بھائی رہبر کو کیا بولتے ہیں؟ رہبر وہ ہو جو پورے علاقے کو جانتا ہو۔ چپ کناڈی کو رہبر انہوں کون جی؟ انہوں حاجی صاحب، انہوں کون سے حاجی صاحب؟ انہوں حاجی صاحب کون؟ انہوں کون ہے؟ انہوں ایک انسان نے ماشاءاللہ کیا اچھا تعارف کرا دی۔ تو میں وہ ایسی رہبری کو ہمیں کیا لکھے رہبری وہ تمہیں کیا ہونا رہبری کو وہ گلی والے تم نہ معلوم نہیں کیا خط کی رہبری کر رہے ہو بھائی۔ آج کل کے رہبر اصل جا دو پتلے کھڑکا کھڑا دی ممو دیکھ آؤ ممو بیٹھ کرو حضرت۔ میں رہبری کیا تھا ماشاءاللہ ہمارے ماموں عبدالشکر ماموں بڑے نیک انسان، اللہ تعالیٰ 2 سال پہلے حج کو جا کو آئے ماشاءاللہ۔ ان کے بچوں میں 2 جنے انجینئر ہیں، 2 جنے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے داماد ایک مولانا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازے حضرت ماشاءاللہ۔ ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرت انہوں بات کرو ایسا کر تو تعارف ہوا بات کرنے میں ذرا ملو کون بھائی محلے والے حضرت انہوں ہمیں کیا جنگل والے بولے ان کو محلے والے جی تعارف کیسا کرانا سو ایسے البوڑا ہی اللہ بچانا ایسے البوڑوں کے ذریعے سے اللہ پھر بھی کام دے رہا ہے الحمدللہ بولو دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوبی خواتین کے اندر ہے، وہ کیا؟ تعارف، لتعارفوا، تعارف ماشاءاللہ۔ جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو مینا کے میدان لے جاتے تھے، پورے قبائل سے تعارف تھا۔ اس طرح کا تعارف کا مزاج اللہ نے کس کو دی ہے؟ ہمیں لوگاں کون آپ کو نہیں معلوم، ہمارے خواتین آتے ہی فوراً لنکا لگ جاتی، انہوں کہتے۔ پرسوں میں جے پی نگر گیا تھا جمعے کے دن، شاید جمعے کے دن، تو اس وقت میں ایک صاحب جہاں پر ہم لوگ مجھے لے جا کر چھوڑنے کے لیے آئے، انہوں فون کر بولے ایسا مفتی صاحب کو لے جا رہا ہوں میں۔ مفتی صاحب ارے تو پیدا ہونے سے پہلے میں مفتی صاحب کو جانتا ہوں، ان کی امی کو جانتا ہوں، ان کے گھر والوں کو جانتا ہوں، ایسا ماشاءاللہ انہوں بولے ان کو۔ مجھے خود معلوم نہیں کون بھی کیا حساب بعد میں لنک لگا ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے پرانے محسنین میں سے ہی، پڑوس میں سے ہی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تعارف والا مزاج اللہ نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ خواتین کو عطا فرما۔ نمبر 2، دعوت میں آنسوؤں کی ضرورت ہے،
ماشاءاللہ ہمارے خواتین کے پاس آنسوؤں کی کمی نہیں ہے. آنسوؤں کی کوئی چیز امی دیے سو انگوٹھی گم ہو گئی, آنکھوں میں آنسو, نگاہ آنکھیں لال, جا کو دیکھ رہی کیا جگہ تو نہیں جی, انگوٹھی تلاش کرتے کرتے انگوٹھی بہت ہماری امی کی ایک نشانی تھی. سو کہاں رونا, کہاں نہیں رونا, رو 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 کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے کام وہ رونے کی برکت سے کروا لیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کو بولنے میں ڈرتے کوئی تو ماشاءاللہ. ابھی یعنی آنسو, وہ آنسو اللہ کے سامنے بہائیں. حضرت مولانا عمر صاحب پانپیر رحمۃ اللہ کہنے لگے جب میری والدہ کا انتقال ہوا آنسو بہا رہا تھا. بہت سارے لوگوں نے آ کر مجھے تسلی دی. کسی نے آ کر میرے کان میں کہا مولانا آنسوؤں کو ضائع نہ کریں, امت کی ہدایت کے لیے استعمال کریں. مجھے اتنی تسلی ہوئی میں نے وہ آنسوؤں کے آنے پر فوراً دعا میں لگ گیا. آنسو جب بہ رہے تھے دعا میں لگ گیا. تو وہ آنسو ہمارے خواتین کے پاس. تیسری چیز جو ہمارے خواتین کے پاس ہے وہ کیا؟ ماشاءاللہ حکمت. کیا ہے بولو بھائی؟ حکمتیں ہیں ماشاءاللہ. کنجوس سے کنجوس انسان کے پاس فریج منگا لیتی ہیں, کنجوس سے کنجوس کے پاس واشنگ مشین منگا لیتی ہیں, کنجوس سے کنجوس کے پاس برتنہ منگا لیتی ہیں. اب ان کو بہت ٹیکنیکا معلوم الحمدللہ. تشکیل کرنے کا طریقہ جو خواتین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ارے بھائی آپ حضرت تشکیل کرتے کہ نہیں کرتے؟ چوتھی چیز جو دعوت کے لیے بہت ضرورت ہے وہ خواتین کے پاس ہے. وہ کیا؟ مجاہدہ. سب کو چھٹی ہے, ویکینڈ. عورتوں کو ویکینڈ ہے کیا بھائی؟ ارے بولو ہے کیا؟ کوئی دن ہے جو بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے خواتین کو وہ دن چھٹی؟ عید کے دن اور ڈبل کام, 4 گنا کام ہے کہ نہیں ہے؟ جہد مسلسل محنت کرنے کی صفت, مسلسل محنت کرنے کا جذبہ, مسلسل محنت کرنے کی طاقت اور ہمت جو خواتین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور یہ جہد مسلسل یہ ضرورت ہے دعوت کے لیے وہ ماشاءاللہ ہمارے خواتین کے پاس ہے. اس سے اور یہ اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھا جب ہیں ہمارے خواتین کے پاس, دعا کے لیے رونا بھی ہے, جہد مسلسل بھی ہے, حکمت بھی ہے, تعلق بھی ہے, اس کی برکت سے انشاءاللہ اگر یہ نیت کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 جنے مل کو بچے کی شادی کے واسطے 1500 سے 2000 مجمع کو جوڑا ہوتی. جوڑتے کہ نہیں جوڑتے؟ خالی 2 جنے کتنے جوڑے؟ 1500 کا مجمع. کون بھی بلائے سو نہیں, ان کا ابا آئے تھے, ان کا میاں آئے تھے, ان کا ابا آئے تھے, ان کا میاں آئے تھے, ان کا ابا آئے تھے, ان کا میاں آئے تھے, دونوں آئے تھے. 2 مہینے میں یہاں سے مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق, پھر کو خیر یہاں تو دعوت دینے کا آج کل تو واٹس ایپ کا نوا کیا کر دیتے ہیں, انویٹیشن کارڈ بھیج دیتے ہیں. پہلے زمانے میں سب باقاعدہ رخا لے لوگ ابھی بھی کرتے ہیں بعض لوگ ماشاءاللہ, رخا لے کر چڑھتے تھے اترتے تھے. ہمارے ایک ساتھی کے والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, دعوت نامہ لے کر بیچارے صرف رشتہ کو جوڑنے کے لیے اپنے بھائی کے گھر 4th فلور چڑھے, دم چڑھ کر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں اس کہنا چاہتا ہوں یعنی نکاح کے موقع پر بلانے کی اہمیت اتنی وہ اپنے دل میں ہم لوگ رکھتے ہیں, نہیں بلایا تو کیا بولیں گے, نہیں بلایا تو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف بھی دعوت دینے کو کہا. اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. ایک نبی کو بھیجا, جاؤ جا کر سب کو بلا لے آؤ. وہ کون؟ حضور. اور حضور نے وہ ذمہ داری ہمارے ذمہ دی, سب کو بلا لے جاؤ. ففروا الی اللہ, اللہ کے مہمان خانے کی طرف چلو. جس طرح نکاح کی دعوت بڑی اہمیت کے ساتھ ہم دے رہے ہیں اور میت میں بڑے فکر کے ساتھ ہم خود آتے ہیں, اسی طریقے سے ہم دعوت کے اعتبار سے بھی فکر کر کے اتنی نیت کرنا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون ہمارے متعلق کم از کم ہمارے موبائل میں جتنے نمبر آئے ہیں
आपा खैरत का आपा जी फलां जगह इज्तिमा है, आ जाओ आपा। अच्छा माँ काम है सो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। बोल 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 को जितने हमारे यहाँ कहते माशाल्लाह 11-12 जगहों पर तालीम है इज्तिमाई, 18 जगहों पर, 8 जगहों पर, अल्लाह उसे 18 बना दे माशाल्लाह। 8 जगहों पर जो हमारे यहाँ इज्तिमाई तालीम है वो 8 जगह 18 जगह के बराबर रहना मजमा कहो इंशाअल्लाह। वो मैं हमेशा बोलता हूँ मर्दों की फिक्र भी मर्द करो, औरतों की फिक्र भी औरत करो, कितना फिक्र करे, कारोबार की फिक्र भी इन्हें करो, बाहर जो कुछ भी जिम्मेदारी इन्हें निभाओ। मैं कहता हूँ खवातीन का काम कम से कम खवातीन उठा लो भाई, खवातीन का काम कम से कम कौन उठा लो, खवातीन अपनी जिम्मेदारी ले लो। 3 दिन की जमात आप खुद बनाएं, आप खुद बनाओ, अपनी अपनी तालीम में 3 दिन तरतीब बनाओ। 5 साथी 3 दिन के लिए काफ़ी, 3 दिन के लिए 5 साथी काफ़ी। अगर नीयत कर लिए इंशाअल्लाह 8 तालीम के हलकों से एक हलके से भी अगर 4-4 जमातों की नीयत हो गई, 5-5 जने नीयत कर लिए तो माशाल्लाह हर महीना एक जमात जा सकती है, नहीं जा सकती? बोलो भाई। माशाल्लाह हमारे मस्जिदवार जमात के साथ 3 दिन की मर्दों की जमात 2, औरतों की 1, 2 और 1, 4 1 जाती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा। इसलिए तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात एक तो तालीम की तरतीब जैसे कि मैंने बताया, एक 3 दिन की तरतीब, और 3 दिन लगा चुके हैं अशरा। हमारी मस्जिदवार जमात से माशाल्लाह 3 बार बैरून की जमात जाकर आ गई, खाली हमारी मस्जिद, और हमारे हल्के से अभी भी एक जमात बैरून की गई है। हमने नीयत कर ली कि भाई अगर हम 10 जमातें अंदरून की देंगे तो 1 जमात बैरून की देंगे, 10 जमात अंदरून की देंगे 1 जमात बैरून की देंगे। अगर 2 जमात मर्दों की निकलेगी 1 जमात औरतों की निकलेगी। माशाल्लाह इस तरह की तरतीब पर माशाल्लाह साथी जा रहे हैं। तो इसलिए मैं साथियों से, बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी नियत करें। चिल्ला लगा चुकी है तो इंशाल्लाह हम बैरून जाएंगे, बैरून जाएंगे। अशरा लगा चुकी है इंशाल्लाह चिल्ला लगाएंगे। चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात में चिल्ला लगाने के लिए मर्द का 4 महीना लगाया हुआ होना जरूरी है, और बैरून जाने के लिए मस्तूरात में चिल्ला लगाया हुआ होना जरूरी है। अशरा जाने के लिए मर्द का चिल्ला लगाया होना जरूरी है। 3 दिन के लिए कोई शर्त नहीं, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो ये तमाम सेक्शंस वो पर्ची में दिए हुए हैं, क्या है पर्ची में, वो पर्ची इंशाअल्लाह हल्कों में देंगे। वो तमाम जितने हमारे ख़वातीन हैं सब इस बात की नियत करें इंशाअल्लाह हम रोज़ाना घरों की तालीम की तादाद बढ़ाएंगे, 6 रोज़े की तरतीब, और किसी अपार्टमेंट में और फिर एक्सटेंशन में या स्लम एरिया में वगैरह वगैरह अगर काम हो रहा हो तो उसकी कारगुजारी समझे भाई। इतवार के दिन जहाँ पर हफ्तेवारी तालीम हो रही है, जैसे यहाँ इतवार एक जगह हो रही है, हफ्ते माशाल्लाह 3 जगह हो रही है, बहुत सारों को हफ्ते की छुट्टी भी है, या कम से कम नहीं तो सेकेंड सैटरडे छुट्टी है, समझे भाई। वहाँ पर इंशाल्लाह हमारे ख़वातीन को देखो एक वर्क करना, कम से कम आप फ़ोन के ज़रिए से भी, इसलिए कि ख़वातीन घर घर जाकर दावत नहीं देती, तो अपने घर के तालीम की दावत अगर आप रिमाइंडिंग करते रहें, मैं कहता हूँ 1000 ग्रुप अला बला की है ना, तुम्हारी एक तरतीब बनाकर, हाँ तुम्हारी एक तरतीब बनाकर फ़ोन करो, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप बुलाने क्या तकलीफ़ है। उन्हें आए क्या भी, उन्हें बोले अल्लाह तुम्हें याद दिला, तुम्हें आ जाती थी ना, फजर से मैं इंतज़ार में थी, ज़ोहर में मेरी आँख लग गई, ऐसा हो जाता है। बात समझ रहे हैं। ख़वातीन के अंदर भुलाहट भी है, भूल जाती हैं, तो ज़रा याद दिला देना। फिर वहाँ कॉलेज की तालिबात और मुलाजिम पेशा ख़वातीन हैं तो उनकी कारगुजारी भी इसमें लिखें, और कारगुजारी भी लिखना, कारगुजारी बढ़ाने की फ़िक्र करना, खाली कारगुजारी लिख डालना नहीं, कारगुजारी बढ़ाना। या अल्लाह इस बार में कारगुजारी ये 5 कर को लिखी है, आइंदा इंशाल्लाह 10 बनेंगे, 10 के बाद 15 बनेंगे, 15 के बाद हर महीना इजाफा होना चाहिए कारगुजारी में। इसी तरह तालीम में शिरकत की तादाद वो भी जो ख़वातीन हमारी आ रही हैं उनके साथ इकराम के साथ पेश आए।
اکرام کے ساتھ پیش آئے. آنے والوں کو وہاں بیٹھو, اے اٹھو جی وہاں بیٹھو جی, اے اٹھو وہاں بیٹھو, ایسا سب نہیں, پیار محبت سے. انہوں غریب رہے یا امیر رہے, غریب رہے یا امیر, سب کا اکرام کرو, سب کا اکرام کرو. خندہ پیشانی سے منہ پھکالے کو بیٹھنا نہیں, منہ پھکالے کو سعادت سمجھو. اللہ نے آپ کو مرکوری بنا دیا ہدایت کا پورے علاقے کے لیے. اگر ہمیں صورت بھنگے کرنے کو رہے, اللہ گھر بدل ڈالتا, یاد رکھیے. اس لیے یہ صورت پھکالنے کو علامہ کی طرح بیٹھ جا کر ذرا چہرے پر مسکراہٹ. ہمارے خاتون جو ہمارے مرحومہ اصلاح البنات کے مرحومہ, ان کی معلمہ, ان ہمارے والدہ کی بھی معلمہ, ہمارے والدہ کہتی تھی اتنی وہ لہیم شہیم تھی, وہ چل نہیں سکتی تھی, لیکن ماشاءاللہ اس زمانے میں فون وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں, ان کے مسکراہٹ کے ساتھ وہ استقبال کرتی تھی آنے والے خواتین کو. اللہ اکبر, وہ خواتین اتنی فریفتہ ہو جاتی تھیں. جب اجتماع کا دن ہوتا ہے جگہ بس نہیں آتی تھی, 1 فلور 2 فلور 3 فلور. الحاج جناب تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اہلیہ محترمہ, ان کے گود میں ہم بچپن میں بیٹھے بھی ہیں, ان کے گود میں انہوں نے دعا پڑھ کر دم بھی کیا, بتاتی ہیں میری والدہ. تو ان کے اس شاہانہ استقبال, اس استقبال پر مجمع پڑ جاتا تھا. یہ ہونا چاہیے ہمارے خواتین کے اندر استقبالی مزاج. آنے والے خوش ہو جانا, سموسا کھلائے تو خوش ہوتے سے نہیں, منہ پھکالے کو سموسا کھلائے تو کیا, بریانی کھلائے تو کیا, بریانی اچھی لگتی نہیں. منہ خوش مزاجی کے ساتھ پانی پلاؤ, زمزم کی طرح لگے گا ان کو, پانی پلاؤ, شربت کی طرح لگے گا, پانی پلاؤ, آب حیات لگے گا. آپ قالین بچھا دیے, چہرے پر مسکراہٹش نہیں, کیا فائدہ. ریچارج مسکراہٹ ہوگی آج کل ہماری. ہمیں مسکرانا کو تو کہتے بھی ہاتھ پہ رکھے تو مسکراتی, ہٹاتی مسکراہٹ بند, پھر ہاتھ پہ رکھے تو مسکراتی, ہٹاتی مسکراہٹ بند. اس لیے حضرت مولانا شرمد علی فرمایا, حضرت قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عربی دائی کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, پھکا ہوا نہیں. اللہ قبول فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہفتوں میں اجتماعات ہو رہے ہیں, جو ہوئے ہیں, اس کی کارگزاری بھی لکھیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ عزائم بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ ادا سے گزارش ہے تشکیلیں بھی کریں اور ترتیب بھی بنائیں. اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اب بتاؤ انشاءاللہ جو چلے والے ہیں ان میں بیرون کے لیے کون کون تیار ہے, بتاؤ. پہلے بیرون نیت کرو, بعد میں کب جانا, 1 سال بعد 2 سال بعد. ماشاءاللہ نام لکھو بھی, نام لکھو. کوئی ساتھی ادھر کھڑے ہو کر نام لکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی.